فلور ملز پر ٹرن اوور ٹیکس میں بڑا اضافہ. فلور ملز ایسوسی ایشن کا کل سے 2 دن کے لیے ہڑتال کا اعلان. فیصل آباد میں آٹا پہلے ہی مہنگا ہو گیا. 15 کلو کے تھیلے پر 100 روپے کا اضافہ 830 سے 860 روپے تک جا پہنچا. کریانہ سٹورز ایسوسی ایشن کے مطابق قیمتیں ملز نے بڑھا دی. مزید اضافے کا بھی خدشہ ہے. مطالبات نہ مانے گئے تو 30 جون سے مکمل ہڑتال کریں گے. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن نے واضح کر دیا. دعوے دلاسے وعدے مگر فیصل آبادیوں کو ملا کچھ نہیں. وزیراعلیٰ پنجاب کا اعلان کرتا 13 ارب روپے کا پیکیج. فیصل آبادی راہ تکتے رہ گئے. سڑکیں پارکس اور سیوریج کی درستی خواب بن گئی. منصوبے کب شروع ہوں گے کچھ پتہ نہیں. چینی سرمایہ کاروں کو کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے اراضی دی جائے گی. چند روز میں پالیسی کو حتمی شکل دینے کی ہدایت. فیصل آباد کے اسپیشل اکنامک زون میں ہر طرح کی سہولیات دینے کا بھی اعلان. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ، صدر فیصل آباد چیمبر احتشام جاوید نے شرکت کی. جنگ کے شہریوں کو ملے گا سیوریج مسائل سے چھٹکارا. عالمی بینک نے 1.5 ارب روپے کے فنڈز کارپوریشن کو منتقل کر دیے. 37 کروڑ روپے کی مشینری خریدنے کی اجازت پر ٹینڈر جاری کر دیا. شہر بھر میں سیوریج سسٹم کو بہتر بنانے اور رواں رکھنے پر کام ہوگا. فیصل آباد میں واسا اور فیسکو کا تنازع حل ہو گیا. فیسکو نے واسا کے تمام بجلی کے کنیکشنز بحال کر دیے. سیوریج کا مسئلہ کب حل ہوگا عوام اب بھی منتظر. متعدد علاقوں میں گلیاں گندے پانی میں ڈوب گئیں. گندگی اور بدبو زدہ ماحول مکینوں کی جان کو بن گیا. پنجاب کے 4 ڈپٹی کمشنر کا خدمت آخری ریلیز پر بوگس ڈیٹا درج کرنے کا انکشاف ہوا. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید، چاروں ڈپٹی کمشنر کی سرزنش. چیف سیکرٹری نے ڈویژنل کمشنرز کو ڈیٹا اور شکایات از خود چیک کرنے کی ہدایت کر دی. جھنگ میں 1400 سے زائد اسکول، پڑھنے والے 3 لاکھ سے زائد، پڑھانے والے کم پڑ گئے. 2500 اساتذہ کی کمی. سائنس مضامین کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہ ہونے کے برابر. 6 اضلاع میں عارضی بھرتیوں کی اجازت. جھنگ کو شامل نہ کیا گیا. فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں نیا شعبہ میرات بنے گا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور لیگل ڈائریکٹر کی تعیناتی کا ایجنڈا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے آئندہ اجلاس میں شامل ہوگا. کہیں نجکاری کی طرف پہلا قدم تو نہیں، ملازمین میں تشویش کی لہر. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نیشنل لائسنسنگ امتحان کے لیے نامانی. الائڈ ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں کام بند کر کے احتجاج. فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے دفتر کے باہر دھرنا بھی دیا. ڈاکٹروں اور طلباء نے NLE قانون ختم کرنے کا مطالبہ کیا. کورونا کیسز میں کمی کا رجحان. 24 گھنٹوں کے دوران ڈویژن میں صرف 8 کیسز رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں 5، چنیوٹ میں 2 اور جھنگ میں 1 مریض کا اضافہ ہوا. ٹوبہ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. کڑاکے کی گرمی، اس پر سہولیات کا فقدان. 12000 کی امدادی رقم نے خواتین کو فقیر بنا دیا. جھنگ کے احساس کفالت سینٹر مائی ہیر گراؤنڈ میں سایہ دار جگہ، نہ پینے کا پانی دستیاب. بزرگ خواتین خار، زمین پر بیٹھنے پر مجبور. محکمہ انہار میں آبیانہ نظام متعارف کرانے کا فیصلہ. ڈیٹا انٹری آپریٹرز بھرتی کرنے کی اجازت مل گئی. 3 ماہ میں سارا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنا ہوگا. بلدیاتی اداروں کی درخواست پر عارضی سینیٹری ورکرز اور سیور مین تعینات کرنے کی اجازت. ملازمین کو روزانہ اجرت پر 30 دن کے لیے بھرتی کیا جائے گا. ٹوبہ میں اہم انتظامی عہدے دوسروں کے سہارے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اور CO ایجوکیشن سمیت 10 اہم عہدے خالی. تعیناتیاں نہ ہونے سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے. چنیوٹ کے شہری تعلیمی سہولیات سے محروم. پبلک لائبریری کا قیام 11 سال بعد بھی نہ ہو سکا. منتخب نمائندوں نے چنیوٹ کو تعلیم کا آکسفورڈ بنانے کا وعدہ پورا نہ کیا.
عوام کا شکوہ۔ سانحہ گھوٹکی کے بعد جھنگ میں بھی ریلوے انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ شاہین آباد اسٹیشن تک ریلوے ٹریک کی مرمت شروع کر دی گئی۔ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا جائزہ، ٹوٹے ہوئے نٹ بولٹ بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ چنیور پولیس کے لیے بڑھتی واردات چیلنج، تھانہ سٹی سے چند گز فاصلے پر شہری لٹ کیا، نامعلوم چور بیٹی کے جہیز کا زیور، نقدی اور برتن لے گئے، متاثرہ شخص کی دہائی۔ 3 لاکھ روپے سے زائد کی ڈکیتی کی تفتیش کے لیے نئی ہدایات، ایس ایچ او اور انچارج انویسٹیگیشن خود جائے وقوع پہنچیں گے۔ موقع واردات اور متاثرہ شہری کی تصویر سی پی او آفیشیل واٹس ایپ پر بھیجنے کے احکامات۔ تاندے والا چک 602 کے نوجوان کی زندگی بچانے والے ریسکیو جوانوں کی حوصلہ افزائی، نیو ایمرجنسی احتشام واحد نے ٹیکنیشین یاسین اور ساجد علی کو سراہا اور تعریفی سرٹیفکیٹس دیا۔ پی ٹی آئی ویمن ونگ رہنماؤں کا بجٹ میں نظر انداز کرنے کا شکوہ، نائب صدر فردوس مبشر کہتی ہیں کہ خواتین کو عہدے تو دے دیے گئے لیکن بجٹ میں ایک آنا بھی نہیں دیا گیا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پاکستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹی میں شامل، ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں جی سی یونیورسٹی نے 5ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال رینکنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے پرعزم۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں روزمرہ معاملات بحال ہونے لگے، غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے 500 سائٹس کی تشکیل، ڈرائنگ، ڈبیٹنگ، فوٹوگرافی اور فائن آرٹس شامل۔ وائس چانسلر شاہد منیر کہتے ہیں کہ تمام سوسائٹیز طلباء کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کریں۔ بچے قوم کا مستقبل، مگر ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے کھلونا بندوق کیوں؟ معاشرے میں بچوں کے رجحان پر نظر نہ رکھنا لمحہ فکریہ، ماہرین کی قومی ترقی کے لیے بچوں کو کتابوں کی طرف راغب کرنے کی تلقین۔ چنیور پولیس کے لیے بڑھتی واردات چیلنج، تھانہ سٹی سے چند گز فاصلے پر شہری لٹ کیا، نامعلوم چور بیٹی کے جہیز کا زیور، نقدی اور برتن لے گئے، متاثرہ شخص کی دہائی۔ 3 لاکھ روپے سے زائد کی ڈکیتی کی تفتیش کے لیے نئی ہدایات، ایس ایچ او اور انچارج انویسٹیگیشن خود جائے وقوع پہنچیں گے۔ موقع واردات اور متاثرہ شہری کی تصویر سی پی او آفیشیل واٹس ایپ پر بھیجنے کے احکامات۔ تاندے والا چک 602 کے نوجوان کی زندگی بچانے والے ریسکیو جوانوں کی حوصلہ افزائی، نیو ایمرجنسی احتشام واحد نے ٹیکنیشین یاسین اور ساجد علی کو سراہا اور تعریفی سرٹیفکیٹس دیا۔ پی ٹی آئی ویمن ونگ رہنماؤں کا بجٹ میں نظر انداز کرنے کا شکوہ، نائب صدر فردوس مبشر کہتی ہیں کہ خواتین کو عہدے تو دے دیے گئے لیکن بجٹ میں ایک آنا بھی نہیں دیا گیا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پاکستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹی میں شامل، ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں جی سی یونیورسٹی نے 5ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال رینکنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے پرعزم۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں روزمرہ معاملات بحال ہونے لگے، غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے 500 سائٹس کی تشکیل، ڈرائنگ، ڈبیٹنگ، فوٹوگرافی اور فائن آرٹس شامل۔ وائس چانسلر شاہد منیر کہتے ہیں کہ تمام سوسائٹیز طلباء کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کریں۔ بچے قوم کا مستقبل، مگر ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے کھلونا بندوق کیوں؟ معاشرے میں بچوں کے رجحان پر نظر نہ رکھنا لمحہ فکریہ، ماہرین کی قومی ترقی کے لیے بچوں کو کتابوں کی طرف راغب کرنے کی تلقین۔